Ya Ali Madad. Otherwise, Abu Ali, wise number 173. 9th of August 1987, wise in Willowdale, Jamaat Khana of Ontario. Ya Ali Madad. دنیا گھر ماتم کا جسے دیکھو سو روتا ہے زار، غفلت کا ڈتا کانوں سے کاڑھو تو سنو کیسی پڑی ہے پکار۔ مولانا حضرت امام کا صلوات پڑھو، زندہ رہو مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنو، مولا علی کا کلام ہے یہ، اور یہ کتاب جو ہے یہ گنانوں میں نہیں آتی، فرمانوں میں آتی ہے، کیونکہ یہ امام کے فرمان ہے۔ عربی زبان کے اندر مولا مرتضیٰ علی کا دیوان بھی ہے، مولا علی کے اور بھی بہت سے خطوط اور کورسپونڈنس اور ایسے بہت سے ان کے جو فرامین ہیں ہمیں نہج البلاغہ میں سے بھی ملتے ہیں، تھوڑی بولیں سمجھو۔ یہ جو کلام مولا ہے، مولانا آغا حسن علی شاہ صلی اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا حسن علی شاہ کے ایک پوترے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا آغا شمس الدین۔ آغا شمس الدین امامت کی حقیقتوں کو جانتے تھے، ان کے پاس کوئی پوری جامع نہیں تھا۔ انہوں نے آغا شمس الدین نے مولانا سلطان محمد شاہ جب تخت نشین ہوئے تو انہوں نے یہ جن کو ہم مناجات کہتے ہیں، تخت نشینی کے دن پہ ہم جو گنان بولتے ہیں، یہ گنان یا علی خوب مجالت زینت کر کے یہ انہوں نے کہا ہے، اور یہ کلام کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہندی زبان کے اندر۔ اس میں فارسی اور عربی کے بھی بہت الفاظ ہیں اس کلام میں، اور مولانا علی کی کوئی خاص کتاب نہیں تھی کہ جس کا یہ ٹرانسلیشن ہوا، مولا علی کے الگ الگ بہت سی چیزوں میں سے ان کی اقوال اکٹھے کر کے تو اس کا ترجمہ کیا، جس کا نام ہے کلام مولا۔ یہ مرتضیٰ مشکل کشا کے فرمان ہے۔ مولانا علی فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ ماتم کا گھر ہے۔ ماتم کہتے ہیں جب انسان کے گزر جاتا ہے پیارا، اس کو دکھ ہوتا ہے، یا انسان کے اوپر کوئی بڑی بلا آ جائے تو بھی دکھ ہوتا ہے۔ جو چیز ہمارے سکھ کو، ہمارے آرام کو، ہمارے سکون کو، ہمارے پیس آف مائنڈ کو خراب کر دے وہ چیز ماتم میں آتی ہے، کیونکہ انسان ماتم کرتا ہے مطلب کہ اپنے دکھ کا رونا روتا ہے۔ اتنا عشری لوگ جو ہیں محرم کی پہلی تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک خصوصی طور پہ اور اس کے بعد بھی اور 30 دن تک وہ لوگ غم کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ غم کرنا اور ماتم کرنا دو جدی چیزیں ہیں۔ غم ہے وہ اندر رہتا ہے، انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی بہت بڑا پیارا گزر جاتا ہے تو انسان غم کرتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان غم کرتا ہے، یعنی اس کو چنتا ہوتی، فکر ہوتی، اس کے نروس سسٹم کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور جب یہ غم انسان کے اندر نہیں رہ سکتا، برداشت اور سہن نہیں کر سکتا، تو پھر انسان پکار کرتا ہے، روتا ہے، چھاتی پیٹتا ہے، شکایتیں کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ماتم کرنا۔ جس طرح سے لوگ ماتم کرتے ہیں کہ 1300 سال پہلے
حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں ہوئی تو وہ اس چیز کو یاد کر کے ماتم کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں یہ دنیا ماتم کا گھر ہے، یعنی لوگ اپنے دکھ کا رونا روتے ہیں. یہ دنیا ایسی ہے. دنیا گھر ماتم کا، جسے دیکھو روتا ہے زار، وہ رونا روتا ہے. کسی کو اولاد کا دکھ ہے، کسی کو مال کا دکھ ہے، کسی کو تندرستی کا دکھ ہے، کسی کو بیوی کا دکھ ہے، کسی کو شوہر کا دکھ ہے، کسی کو کسی اور چیز کا دکھ ہے. دکھ سے کوئی خالی نہیں. تو کیا اس زندگی کے اندر دکھ ہی دکھ ہے؟ میں بہت دفعہ وعظوں میں جماعتوں کے پاس میں عرض کیا کرتا ہوں، مشنریوں کا فرض یہ ہے کہ علم گنان کو ڈائجسٹ کرے اور اس کو سافٹ کر کے وہ جماعتوں کو دے دے، کیونکہ جماعتوں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ علم گنان کی ڈیپ اسٹڈی کر سکے. آج کل تو بہت سی ایسی چیزیں بچوں کے لیے نکل آئی، ہر چیز ہمیں مل جاتی ہے تیار کیمیکلی. لیکن پہلے زمانے کے اندر جب ایک بچہ ماں کی دھاول دودھ پی لیتا تھا تو پھر ماں اپنے منہ میں تھوڑے سوا دانے، تھوڑی وریالی کے دانے چباتی رہے، مگر وہ اس کی پھوک اتارتی نہیں تھی. اس کو اپنے منہ میں، یعنی جو سریوا ہے اس کو اپنے منہ میں جمع کرتی تھی اور اچھی طرح سے چباتے 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 جب ایک دم وہ لائن ہو جاتے تھے تو ایک کپڑے کے اندر چھوٹ کے اور اس کپڑے کو نچوڑ کے ایک چمچی بھر کے اس بچے کو دے رہے. بچہ وریالی یا سوا دانا نہیں کھا سکتا، دانت بھی نہیں اور ایسا طاقت والا بھی نہیں، لیکن ماں اس کو اپنے منہ میں پری ڈائجسٹ کر کے اپنے سلیوا سے وہ پھر بچے کو دیتی تھی. اور بچے کا پیٹ، بچے کا لیور، بچے کا ہارٹ، بچے کی آنتڑیں اس دوا سے بہت صاف کلین رہتی ہیں اور بچہ کبھی بیمار نہیں پڑتا، کبھی اس کو جاڑے نہیں ہوتے، انڈائجیشن نہیں ہوتا، کانسٹیپیشن نہیں ہوتا، پیٹ میں گیس نہیں ہوتی، پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہوتی، بچہ سکھ شانتی سے رہتا ہے. مشنری ایسے ہی ایک ماں کی طرح علم کو پری ڈائجسٹ کر کے جماعتوں کے سامنے رکھتے ہیں. اور یہ مشنریوں کا فرض ہے کہ وہ صرف جماعتوں میں واعظ کے وقت ہی نہیں لیکن 24 گھنٹے اپنے آپ کو مشنری سمجھے، اپنے آپ کو حضرت امام کا ایک غلام سمجھے، اپنے آپ کو علم کا رکھوالا سمجھے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو علم دے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو تسلی دے، اطمینان دے اور ان کو اچھا ایڈوائز اگر دے سکتا ہے تو وہ دے دے. تو میری عرض یہی ہے جماعتوں کے سامنے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں 99% دکھ ہیں لیکن 1% سکھ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ماتم کا گھر ہے، جس کو دیکھو رونا روتا ہے. پھر فرماتے ہیں اگر تم غفلت کا ڈچا کانوں سے کاٹو، جب بہت شور بکور ہوتا ہے تو لوگ بہت سے پلگ ڈال دیتے اپنے کانوں میں، کاٹن ڈال دیتے ہیں تاکہ باہر کی آوازیں نہ آئیں. اور یہ جو کاٹن کا یا دوسرا ہے جو پلگ لگایا تو مولا فرمایا یہ غفلت کا پلگ اپنے کان میں سے نکالو، یعنی اپنے انتر کو جگاؤ اور سوچو کہ ارد گرد میں کیسی پڑی ہے پکار، اس دنیا میں کتنی پکار ہے. آج کی دنیا میں ریڈیو، ٹیلی ویژن، میڈیا، جو پیپرز وغیرہ میگزینز نکالتے ہیں، ان میں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہو. تھوڑا ٹائم پہلے ہمارے بھی اس ملک میں مونٹریال میں فلڈ آیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا. گئے ویک میں ایڈمنٹن کے اندر ٹورنیڈو آیا، اس کے ساتھ پانی آیا، اتنا نقصان ہو گیا. لیکن ایک اور بھی عجیب چیز دیکھی،
کہ ان تمام نقصانوں کے اندر اگرچہ اسماعیلیوں کا بھی تھوڑا مالی نقصان ہوا ہے لیکن کوئی جان کا نقصان نہیں ہوا. دنیا میں اس قسم کے بلاؤ انسان کی زندگی میں بنتے رہتے ہیں. کوئی بھی دکھ آوے تو اس کو سرپرائز مت سمجھنا. خدا تعالیٰ نے ہر انسان کی قسمت کے اندر دکھ سکھ لکھے. خدا نے دکھ سکھ اپنی مرضی سے نہیں لکھے, ہمارے اعمال کی وجہ سے لکھے. اگر ایک چور پکڑا جاتا ہے اور مجسٹریٹ یا جج نے اس کو جیل میں ڈال دیا کیونکہ قاعدے نے پہلے سے لکھا کہ جو چوری کرے گا اس کو ہم جیل میں ڈالیں گے, لکھا ہوا خدا نے پہلے سے قانون بنایا. اور جب کوئی آدمی وہ قانون وہ قاعدہ توڑ دیتا ہے تو خدا اس کو پنش کرتا ہے. تو خدا جب پنش کرتا ہے تو کیا خدا ظالم ہے؟ نہیں دیندارو, خدا ظالم نہیں. اس آدمی نے اپنے اعمال کی وجہ سے یہ دکھ اٹھایا ہے. اور اگر ہمارے اعمال نہیں ہیں اور خدا کسی کو دکھ دیتا ہے تو خدا تو ظالم ہے, وہ عدل و انصاف کرنے والا نہیں ہے. اور اگر ہم نے خدا کو ظالم مان لیا تو ایمان ختم ہو گیا, ہم کافر بن جاتے ہیں. اللہ ظالم نہیں, وہ انصاف کرتا ہے. لیکن خدا نے خود نہیں کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے, یعنی میں انصاف تو کروں گا لیکن انصاف کے کرنے کے بعد میں پھر رحمت بھی کر دیتا ہوں. یہ جو اس کی رحمت ہے سزا یہ ہے کہ 6 مہینے جیل میں جاؤ, اور وہ روتا ہے. خدا کا دیکھ کے کہتا ہے اچھا جاؤ میں تمہیں تمہاری سزا گھٹا دیتا ہوں, 5 مہینے کر دیے, 1 مہینہ کر دیا. اور کبھی اس کو چاہیے تو وہ ایسا بھی کہتا ہے کہ اچھا صبح سے شام تک اس جگہ کھڑے رہو, تمہاری 6 مہینے کی سزا دو آپ. خدا ایسا بھی کرتا ہے. لیکن خدا کسی شخص کے اوپر اس آدمی کے کوئی بھی گناہ کے بغیر اس کو سزا نہیں دیتا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اپنگ بچہ ہے. ابھی ابھی میں نے ایک شخص کو دیکھا اس جمع خانے کے اندر کہ جو بیچارہ کس طرح پیدا ہوا, پولیو یا کسی اور وجہ سے اس کا جو پاؤں تھا خراب. جرمنی کے اندر میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک چھوٹا بیبی 6-8 مہینے کا بچہ, اس کے بازو تھے ہی نہیں, یہ ہاتھ جو ہے وہ کندھے پہ لگے تھے, یہ دونوں ہاتھ کندھے پہ لگے تھے, بازو نہیں تھے, آرمز نہیں تھے, اور گھٹنوں کے اوپر اس کے پاؤں تھے, گھٹنوں کے نیچے اس کی لاتیں ٹنگیں تھیں ہی نہیں. اب کیا خدا نے ظلم کر کے ایسا بنایا؟ ایک تو بچے کا دکھ, پھر بچے کو دیکھ کے اس کی ماں اور باپ بھی دکھی ہو رہے ہیں. کیا خدا ظالم ہے؟ یہاں آ کے ہمارے پیروں نے ہمیں اس چیز کے لیے سمجھایا کہ یہ تمہارے اعمال ہیں. ہمارے وہ اسماعیلی بھائی کے جنہوں نے اسماعیلی مذہب کی یعنی پیروں کے گنانوں کی یا قرآن حدیث کی اچھی طرح اسٹڈی نہیں کی تو ان کو اس بات کا پتہ نہیں. دوسرے اور بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کی طرح بہت سے اسماعیلی یہ مان بیٹھے ہیں کہ بھئی ہمارا پہلا جنم کچھ نہیں تھا اور آنے والی بھی زندگی کچھ نہیں. کئی لوگ اس کو ری انکارنیشن کا نام دیتے ہیں. یہ نام برابر نہیں ہے, یہ ری انکارنیشن کی تھیوری نہیں ہے, یہ ایک تھیوری ہے لائف کی. قرآن شریف کے اندر ہمیں اس بات کی بہت سی دلیلیں ملتی ہیں. ایک طرف خدا یہ کہتا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, نہیں دیا جائے گا کچھ بھی انسان کو جب تک کہ وہ محنت نہیں کرے گا. ایک طرف اللہ یوں کہتا ہے, دوسری طرف اللہ یہ کہتا ہے کہ میں عدل و انصاف کرتا ہوں. العدل, جب انسان کو کچھ بھی اس دکھ یا سکھ نہیں ملے گا سوا کہ اس کے ایفرٹ یا اس کی بھول یا گناہ یا عبادت ہو گئے. دوسری طرف انسان تو خدا کہتا ہے کہ میں انصاف کرتا ہوں, تو پھر یہ بچہ
کہ جو جنم سے اپنگ پیدا ہوا، جس کے ہاتھ یہاں تک لگے ہیں اور گھٹنوں کے اوپر پاؤں لگے ہوئے ہیں، اس نے کیا گناہ کیا؟ وہ تو ابھی پیدا ہوا ہے، ابھی. لیکن دینداروں وہ ابھی پیدا اس بدن میں ضرور ہوا ہے، کیونکہ وہ جیل میں آیا ہے. خدا نے اس کو یہ سزا اس لیے دی ہے کہ اس نے اپنی پاسٹ لائف کے اندر گناہ کیے ہیں. ایک کو خدا آنکھیں دیتا ہے، دوسرے کو اندھا پیدا کرتا ہے. یہ انسان کے اعمال ہیں. ہمارے جتنے بھی دکھ ہیں، خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ ایسا کوئی دکھ نہیں جس میں تمہارا ہاتھ نہیں. ہمارے ہاتھ ہے، ہم رسپانسبل ہیں. تو یہ دنیا کے اندر جو ہمارے اعمال ہیں، اگر آج ہم خراب حالت میں ہیں تو ہماری کہیں نہ کہیں بھول ہوئی ہے. ہم اگر آج خراب حالت میں ہیں تو بھول ہے، اور بھول انسان کی فطرت میں ہے. لیکن ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہمارے پاس ایک گائیڈ ہے. ہمارے کچھ لوگ مجھے لینے کے لیے اروڑا کیمپ کے اندر گئے تو وہ چلتے چلتے گھڑی گھڑی ایک کاغذ نکالے، دیکھ لے گئے. اکبر بھائی سے اپنے ابراہیم تھوڑا چلے 5-10 منٹ چل کے کاغذ نکالے. پھر اسے کیا تھا؟ اس میں ڈرائنگ بنی ہوئی تھی، نقشہ تھا، وہاں تک پہنچنے کی گائیڈنس تھی. یہ روڈ آئے گا، پھر یہ روڈ آئے گا، پھر یہ روڈ آئے گا. بالکل اسی طرح سے ہماری ساری زندگی کے لیے گائیڈنس بتائی گئی ہے. اس رستے پہ چلو گے، پھر ادھر مڑنا، پھر ادھر مڑنا، یہ رستہ آئے گا، پھر ایسا کرنا. ہم کو ہماری گائیڈنس ساری زندگی کی پیروں نے، ہمارے اماموں نے دے رکھی ہے. لیکن کبھی ہم نے کوئی اچھی طرح سائن بورڈ نہیں پڑھا، پیر کی گائیڈ کا خیال نہیں کیا اور رستہ چوک گئے تو لمبے پیڑ میں پڑ جاتے ہیں، کئی میل چلے جاتے ہیں، واپس ہونا مشکل ہوتا ہے. ہر جگہ ہمارے لیے گائیڈنس پڑی ہوئی ہے. یہ کرو گے ایسا ہوگا. مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، بیت الخیال کا فرمان ہے کہ اگر تم اپنے مذہب کے اوپر برابر مستقیم رہو گے، اپنا ایمان سلامت مضبوط رکھو گے، عبادت بندگی کرو گے، تو بھلے دنیا میں تمہیں دکھ آئیں گے. کیوں کہ انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے. مولا فرمایا بھلے دکھ آئیں گے مگر تم دکھی نہیں بنو گے. دکھ تو آئیں گے، پرابلمس تو آنے ہی والی ہیں. بخار بھی آئے گا، لیکن ایک گولی کھا لو بخار بھاگ جائے گا. تم دکھی نہیں بنو گے. تو مولا علی کا یہ فرمانا ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے. یہاں تک دینداروں کہ ہر چھوٹی چیز بھی، میں یہ بہت سی چیزیں بہت دفعہ بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ میری سب واضح سب لوگ نہیں سنتے ایٹ اے ٹائم. کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ میں نہیں ہوتے. 99% انسان کی زندگی دکھوں سے بھری ہے. 1% سکھ ہے. اگر وہ بھی عبادت بندگی کی جائے تو وہ سکھ جو ہے وہ اسٹریچ ہو کے 99 دکھوں کو اپنے نیچے چھپا لے گا. اس لیے مولا فرمایا کہ تم دکھی نہیں بنو گے. بہت سی دفعہ حضرت امام کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. ہر ایک اسماعیلی جس نے ایمان کی بیعت کی ہوئی ہے، مولانا حضرت امام کا ہاتھ اس کے ساتھ چلتا ہے. وہ دنیا میں کدھر بھی جاتا ہے، رات کو سو بھی جاتا ہے تو مولانا سلطان محمود شاہ فرماتے ہیں جو رات کو سوتے وقت مجھے یاد کر کے سوتا ہے، میں ساری رات اس کے پلنگ کے پاس کھڑا میں پہرا دیتا ہوں. میں اس کی چوکی کرتا ہوں، میں اس کو واچ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی آفت بلا نہ آ جائے. نہ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی، نہ تمہیں کوئی برے برے خواب اور سپنے آئیں گے، نہ کوئی آفت بلائیں آئیں گی. آرام کی نیند سو گے. مولا کو یاد کر کے سو، اس بچے کی طرح کہ جو بچہ اپنی ماں کی گود میں سو جاتا ہے پھر اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا. سوتے وقت اپنی روحانی ماں کی گود میں سو جاؤ، تمہیں کوئی ڈر نہیں ہوتا. دنیا میں اپنے پاس لائف کے اعمال کی وجہ سے ہماری یہ لائف بنی، اور اس لائف کے اندر ہم جو کچھ بھی کریں گے پرانا قرضہ بھی اتارنا ہے، اور اگر ہم نے نیا قرضہ کر لیا تو مارے جائیں گے.
हमारे वो इस्माइली भाई कि जिनके पास हमारे हिंदुस्तानी गिनान वगैरह नहीं, जैसे कि ईरान, सल्मिया, चीन और रशिया वगैरह के अंदर हमारे इस्माइली हैं, उनका चित्राल के अंदर है कि नासर खुसरो ने इनको इस्माइली मजहब ज्यादा सिखाया। इन लोगों को इस बात का कोई इल्म नहीं कि हमारे गिनानों में क्या है। और बहुत से इस्माइली भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये समझ लिया है कि ये गिनान हमको हिंदुओं में से इस्माइली बनाने के लिए बनाए से इस्तेमाल हुए, अब ये गिनान फेंक दो, क्यों? हम मुसलमान बन गए। मौला क्या कहता है? नौकर कहते हैं कि ये गिनान फेंक दो, सेठ कहता है इनको संभाल के रखो, ये वंडरफुल ट्रेडिशन तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी औलादों के लिए, औलादों के लिए, और वो औलादें के जो अभी तक पैदा नहीं हुई उनके लिए इनको संभाल के रखो, क्योंकि इन गिनानों के अंदर हमको दीन दुनिया की जोड़वानी मिलती है, दीनों दुनिया की जोड़वानी मिलती है। मियाँ बीवी लड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं कि जो अपनी गलती को समझ सके, बहुत कम, शायद 1000 में एक आदमी ऐसा होगा कि भूल करने के बाद उसको समझ आती कि मैंने मिस्टेक की। 999 आदमी अपनी भूल को समझते नहीं, और समझाया जाए तो बहुत से जो ऐसे हैं वो सामना करते हैं कि नहीं, मेरी भूल नहीं। ये क्यों भला होता है ऐसा? तो भी मैं आपको कहूँगा नहीं। तो मियाँ बीवी झगड़ते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, हो सकता है इन दोनों का कसूर हो, किसी का ज्यादा किसी का कम, बेगुनाह तो दोनों में शायद कोई नहीं होगा, परसेंटेज का ही फर्क होगा। क्या इसकी कोई दवा हमको गिनानों में मिलती है? जी पुरुष नारी नो एक जय धर्म, पुरुष मर्द, नारी बीवी, पुरुष नारी नो एक जय धर्म, रखो खमिया तो ना लागे करम जी, पुरुष नारी नो एक जय धर्म। पुरुष नारी उनका ड्यूटी एक जैसी है। अगर से घर की लाइफ की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दोनों में एक हेड ऑफ द फैमिली है, मोस्टली मर्द होता है क्योंकि नस्ल मर्द से चलती है, लेकिन दोनों का हक एक जैसा है। औरत गुलाम नहीं मर्द की, और मर्द जो है वो औरत का हाकिम है, मालिक नहीं। क्या फर्क हाकिम और मालिक में? मालिक खुदा है, हाकिम कहते हैं हुकूमत करने वाला, कंट्रोल करने वाला, एडमिनिस्ट्रेटर, गाइडेंस देने वाला। तो फिर कहते हैं औरत मर्द का सरीखा हक है, एक जैसी ड्यूटी है। लेकिन अगर ये लोग एक दूसरे का ख्याल रख के अपनी ड्यूटी बजाते हो गए तो न लागे कर्म। राखो खमिया, खमिया कहते हैं टॉलरेंस को। मर्द अगर गुस्से हो गया और औरत खामोश रही, उसके ठंडा हो जाने के बाद उसको कहने लगी, देख ये बात असल में ये है, ये है, ये है, और वो समझ गया कि हाँ बराबर है, शांति हो गई, कोई झगड़ा नहीं। और अगर औरत ने कुछ ऐसा किया तो मर्द टॉलरेंस कर ले रहे तो झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा कब होता है? जब तू मैं होती है, आग बढ़ती जाती है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है, बस इसकी जबान चली, उसका हाथ चला। तो फिर कहते हैं देखो जिंदगी गुजारने के लिए हमें एक नुस्खा मिला कि टॉलरेंस करो,
क्षमा करो, एक दूसरे की भूल चूक माफ कर दो, बख्श दो। और अगर हम एक दूसरे की भूल चूक माफ करते रहें तो जिंदगी इजी हो जाती है। इस किस्म की बेहिसाब बातें हमारे गिनानों में हैं। अब मैं आपको पीर का एक पाठ सुना। ये कहते हैं, लाइफ की इस भूल भुलैया के अंदर 3 ग्रुप हैं। एक अंधारी ने एक दीदारी, एक अंधारी ने एक दीदारी, एक ने मारगना सूझे भाई जी। माइयो, एक टोला ऐसा है कि जिसके दिल में अंधेरा है, काफिर हैं, कोई ईमान नहीं, कोई समझ नहीं, समझाओ तो भी समझेंगे नहीं, उनके दिल काले सियाह हैं, छोड़ दो। मगर एक ऐसे हैं कि जिनके दिल में रोशनी है, दीदारी हैं, इबादत करते हैं, मजहब पे चलते हैं, नेक अमाल करते हैं, खुदा की फरमानबरदारी करते हैं, उनके दिलों में खुदा ने नूर दिया है। दीदार सिर्फ ये नहीं कि आपको बैतुल ख्याल की इबादत में एक टॉर्च की तरह लाइट मिल जाए और आपकी आंखें चुंधिया जाएं। अलबत्ता ऐसा भी होता है, लेकिन इसी चीज की एक्सपेक्ट मत करो इबादत में कि टॉर्च की तरह आपकी आंखों के ऊपर लाइट डाली जाएगी और आप समझो कि मुझे दीदार हुआ। दीदार के बहुत रूप हैं, क्योंकि खुदा हर जगह हर सूरत में है। ये जो हवा है ना, ये हवा खुदा ने बनाई, लेकिन खुदा इस हवा के अंदर मिक्स है। पानी खुदा ने बनाया तो पानी के अंदर खुदा मिक्स है। कैसे मिक्स है? खुदा कोई खंड है, खुदा कोई नमक है, खुदा कोई बर्फ है? नहीं, जिंदा ऐसा नहीं है। मिक्स होने का मतलब है कि खुदा ताला ने अपनी रहमत से ये चीजें बनाई हमारे फायदे के लिए, और खुदा इन चीजों में एनर्जी के रूप में है। खुदा खुद एनर्जी है, और इसी पर से हम कहते हैं कि खुदा जो है ओमनीपोटेंट है, यानी सब तरह की ताकत रखता है। खुदा एनर्जी है, तो ये एनर्जी हवा में है। इतने मकान उखाड़ दिए चंद मिनटों में एडमंटन के अंदर, हवा की एनर्जी देखो, पानी की एनर्जी इधर देख लो, माउंट में उधर। आग में खुदा की एनर्जी है। जितनी भी चीजें खुदा ने बनाई हुई हैं, जिनको हम सेलेस्टियल पावर्स कहते हैं, इन सब के अंदर खुदा ने अपनी एनर्जी रखी हुई है। खुदा मौजूद है। हमारे दिमाग के अंदर सोचने की, विचार करने की एक ताकत है जिसको हम अक्ल कहते हैं। ये अक्ल एनर्जी है, इससे बेहिसाब काम होते हैं। जब इंसान इबादत करता है तो उसको इस अक्ल में अंदर से अंदर ऐसे ख्याल और आइडियाज आते हैं कि जो उसने कभी विचार नहीं किए। वो आइडियाज और विचार एक साइंटिस्ट की तरह है। मौलाना हजर इमाम 82 के अपनी सिल्वर जुबली के टाइम पे दारुसलाम आए तो एक फरमान में दरबार में फरमाया कि जो साइंटिस्ट हैं उनको खुदा प्रेरणा देता है, इंस्पायर करता है कि तुम ये सोचो और ऐसा करो, तो ढूंढते ढूंढते उनको कई नई डिस्कवरी करने का हाथ में आता है। वो समझते हैं कि ये डिस्कवरी मैंने की। हजरत इमाम फरमाते हैं कि खुदा ने उनके ब्रेन में उनको गाइड किया। ये खुदा की एनर्जी है जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज को ढूंढा।
تو انسان کو عبادت کے اندر خیال پیدا ہوتے ہیں. یکسوئی لگا کے، یکسوئی کا مطلب کنسنٹریشن کر کے، جب ہم اپنے بیت الخیال کے بول کے اوپر عمل کرتے ہیں، برابر کنسنٹریشن ہوئی تو یکایک کوئی ایک ایسا خیال آیا. وہ خیال کیا ہوگا؟ بیوی بچوں کا دنیا داری کی کوئی چیز آئے گی نہیں، مگر خدا کی طاقت، خدا کی انرجی، خدا کی ہستی، خدا کی مہربانی، ان تمام حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک چیز سمجھ آئے گی. خدا یہ ہے. میں نے عرض کی کہ ہوا میں خدا ہے، تو آپ سوچنے لگے کہ بھئی ہوا میں خدا کیسے ہے؟ میں نے آپ کو کہا کہ انرجی کے روپ میں. پانی کے اندر خدا موجود ہے تو وہ انرجی کے روپ میں. میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں. یہ کس نے بنایا؟ میرے دماغ میں سے ورڈز بن رہے ہیں اور زبان پکار رہی ہے. آپ کے کانوں کے اندر وہ ہوا جاتی ہے، وہ لہریں آپ کے دماغ تک جاتی ہیں، تو آپ میرے دماغ کی چیز کو وایا ایئر اور یہ وائبریشن آپ سمجھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ میرے ورڈز میں کیری ہو کے آپ کے کانوں تک جاتے ہیں، لیکن رستے میں شاید کیا ہوتا ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں ایگزیکٹ وہ مطلب آپ کا دماغ نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے. اسی لیے دنیا میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. وہ کہتا ہے میں نے ایسا کہا، اس نے کہا نہیں میں نے ایسا نہیں کہا. خدا تعالیٰ نے قرآن شریف بنایا 1400 سال سے. وہ لوگ کہ جن کی ماتر بھاشا میں قرآن اترا، عرب لوگ، ان میں بڑے بڑے عالم پیدا ہوئے. ان تمام عالموں کے ٹرانسلیشن دیکھو تو تفاوتیں ہیں. خدا کیا کہنا چاہتا ہے سب لوگ نہیں سمجھتے. تو کوئی ایک ایسا تو ہونا چاہیے کہ جو یہ سمجھا سکے، وہ امام ہے. اسی طرح سے ہمارے اندر ہماری جو انٹیلیجنس ہے اس کے اندر خدا نے اپنی انرجی رکھی ہے. یہی ہمارے اندر حضر امام ہے. ہمارے اندر جو ہماری روح ہے، یہ روح حضر امام کے نور کا عکس ہے. امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ ایک دن بیت الخیال میں آئے. آج کل تو دینداری یہ ہو گیا کہ لگ بھگ ہر آدمی بیت الخیال میں ہے، کسی کے پاس بول ہے کسی کے پاس نہیں. تو مجھے یہاں کہنے میں کوئی تکلیف نہیں. مولا بیٹھے، پوچھا کہ تمہارے میں سے عبادت میں کسی نے کچھ پایا؟ لوگ چھپ رہے ہیں. میں نے آپ کو عرض کی نا کہ ہمارے خیالوں میں یہ ہے کہ عبادت کرتے کرتے ایک ٹارچ ماری جائے نا، ایسی لائٹ مل جائے کم سمے سے، مجھے نور مل گیا ہے. نور عقل ہے. نور ہے وہ عقل ہے، اور عقل روشنی ہے. مولانا سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے پھر کہا کہ دیکھو، عبادت کے اندر تمہیں کچھ ملا، اس کی نشانیوں میں یہ ہے کہ تم کو اندر سے خوشی پیدا ہو گئی. پھر ایک اور نشانی یہ ہے کہ عبادت میں جب تم کنسنٹریشن لگاتے ہو، چاہے کتنی بھی سردی ہو، پھر بھی تم کو ادھر ادھر اور آنکھوں کے پاس پسینہ آ جائے گا. لیکن وہ پسینہ ایسا نہیں کہ بہنے لگے، بھناس آ جائے گی. پھر مولا فرمایا تم کو ہماری صورت نظر آئے. مولا کی صورت نظر آئے، مگر وہ صورت یہ نہیں کہ جیسے ہم نے ظاہری دیدار کیا. مولانا حضر امام دربار میں جب آتے ہیں تو جبہ پہنتے ہیں، چوٹی پہنتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، شان سے بیٹھا ہوتا ہے. یہ صورت عبادت میں نظر نہیں آئے گی، کیونکہ یہ صورت تو آنکھوں نے ریکارڈ کر لی ہے.
اگر ایسا ہی دیدار ہم کو جو کیا ہوا ہے وہ عبادت میں ہمیں یاد آ جائے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن وہ عبادت کا کانسیکوینس نہیں۔ عبادت میں پھر کیا نظر آئے گا؟ جو بول آپ کو ملا ہے وہ بول ایلومینیٹ ہو کے آپ کے سامنے آئے گا، آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ وہ لوگ کہ جن کے پاس نقش نہیں ہے ان کو بھی اپنا بول جیسے نور سے لکھا جائے اس طرح اس کو نظر آئے گا۔ یہ امام کی صورت ہے۔ ہمارے اندر جو روح ہے وہ ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، وہ حضرت امام ہے، یہ انرجی ہے جو ہمارے اندر عقل پیدا کرتی ہے۔ ہمیں اپنی بھولیں، اپنی مسٹیکس، اپنے گناہ یاد آتے ہیں، بالکل خاکے کی طرح سمجھ آتی ہے۔ عبادت کی نتیجوں کے اندر عبادت کرنے کی جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، یعنی عبادت کا ریزلٹ ہے، اس میں سے ایک یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی مسٹیکس کا پتہ لگتا ہے، دوسرا یہ پتہ لگتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ برابر کر رہا ہوں، یعنی اس کو نیک اعمال دسلم عبادت بندگی اس کی ایک خوشی ہوتی کہ میں نے یہ اچھے کام کیے، برے کاموں کا اس کو دکھ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سدھارتا ہے، یہ نور ہے۔ جو آدمی اپنی غلطیوں کو سمجھ سکے کسی کے سمجھائے بغیر اور اس کو وہ سدھار لے تو یہ نور ہے، یہ آدمی دیداری ہے، اس کے دل کے اندر روشنی ہے، اس کے دل میں اندھیرا نہیں، اور وہ مر جائے گا کبھی بھی اپنا ایسا کام نہیں کرے گا کہ جس کام سے اس کے دل کی خوشی اور روشنی چلی جائے۔ وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گا کہ جو نافرمانی میں آتا ہوئے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گا کہ اس کا ایمان خراب ہو گئے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کرے گا کہ مولا ناراض ہو گئے، وہ کسی لالچ میں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ ہیرے کی طرح سخت ہے کہ ہتھوڑا مارو گے تو بھی ہیرا ٹوٹے گا نہیں، وہ ہیرے کی طرح سخت ہے، اپنے ایمان میں اتنا مضبوط ہے، دنیا کا کوئی دکھ اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتا۔ ہم کو ذرا سا دکھ آتا ہے تو ہم رونے لگتے ہیں اور بلیم خدا کو کرتے ہیں، مگر مومن کو جب دکھ آتے ہیں، دیداری کو جب دکھ آتے ہیں تو وہ اپنے دکھوں کو سدھارنا چاہتا ہے، اپنی بھولوں کو سدھارنا چاہتا ہے۔ اس کے سدھارنے کے بہت سے طریقے ہیں، اپنے گناہوں کو مٹانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے سب سے پہلا کہ انسان پچھتاوا کرے، دیداری ہے وہ اپنے گناہوں کے اوپر پچھتاوا کرتا ہے۔ جو اندھاری ہے اس کا تو پتہ ہی نہیں لگتا، تو اپنے گناہوں سے پچھتاوا کرتا ہے۔ اگر اس نے کسی آدمی کا گناہ کیا تو اس کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھ میں نے یہ غلطی کی تو مجھے معاف کر دے۔ دوسرا یہ وہ جماعت خانے میں آ کے چھانٹا لیتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ وہ خدا کے حضور میں استغفار کرتا ہے، یا مولا میں گنہگار ہوں، میرے سے بھول ہو گئی، تو رحم و رحمین ہے، تیرے سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا، تیرے سے زیادہ کوئی بخشنے والا نہیں۔ وہ اپنے گناہوں کے غلطیوں پہ نادم ہوتا ہے تو خدا کی رحمت کر کے اس کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اس کا دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پاک اور صاف دل کے اندر خدا کی محبت اور نور جھانکتا ہے، اور یہ نور اس کی عقل کے روپ میں آتا ہے، سمجھداری بڑھتی ہے۔ جوں جوں سمجھداری بڑھتی ہے توں اس کے گناہ کمتی ہوتے ہیں، نیکیاں عبادت خدا کی محبت بڑھتی جاتی ہے۔ اسی چیز کو مولانا حضرت امام نے حقیقتی سمجھ کہا۔ مولا فرماتے ہیں نیاز کی پیالی اٹھاؤ، کہو یا مولا مجھے حقیقتی سمجھ ہے۔ بچوں کو بہت دفعہ سکھاتے ہیں ٹیچر، کئی لوگوں کو معلوم نہیں، وہ لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، کوئی اپنے لیے، کوئی پیروں کے لیے، کچھ بھی ہے، کبھی بولتے ہیں کمیں تھا پیا، کمیں تھپا ہوا، کمیں دیدا میں نور کرنے پیلا۔ ہم مشنریوں نے امام سلطان محمد شاہ کے حضور میں عرض رکھی کہ خداوند بہت دفعہ ہم جاتے ہیں مسافریوں پہ،
تو لوگ نیاز کی پیالی لے کے کئی کئی منٹ تک کھڑے رہتے ہیں، پچھلے والے نیاز نہیں پی سکتے، بڑی جماعت میں تو ٹائم بہت نکل جاتا ہے۔ ہمارے ان مشنریوں میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر ابجی تھے، جعفر علی ابجی، بھلوانی بھنڈور والے، میرے کو گئے برس نیروبی میں ملے، ابھی وہ بمبئی میں ہیں۔ انہوں نے یہ عرض رکھی تو خداوند ہم کو ایسی شوق دعا بتاؤ کہ نیاز کی پیالی پیتے رہتے ہم کیا مانگیں؟ مولا فرمایا جب نیاز کی پیالی اٹھاؤ تو مولا مجھے حقیقت سمجھ ہے۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے یعنی جماعت کے لیے دعا مانگو اور پرسنل دعا مانگو تو جماعت کے لیے دعا مانگو گے نا، اس میں زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ تم بھی جماعت میں شامل ہو۔ یا مولا جماعت کو حقیقت سمجھ لے، فرمان پیش حقیقتی سمجھ۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ بہت دفعہ اس بات کے لیے فرماتے رہے، یہ حقیقتی سمجھ ہے، آٹومیٹک اس کے اندر ایک ایسا ایک آلہ لگا ہوا ہے، ایک ایسا اس کے اندر ایک میٹر کی طرح ہے کہ جو اس کو کہتا رہتا ہے یہ بھول ہے، یہ بھول نہیں، اس کو وارن کرتا رہتا ہے۔ یہ جو وارننگ اندر سے آتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، ٹھیک نہیں کر رہا، یہ برابر ہے مائنس پلس، یہ جو کمپیوٹر اندر کام کرتا ہے یہ خدا کی رحمتوں میں سے ایک بخشش ہے، اسی کو حقیقتی سمجھ کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقتی سمجھ خدا کے نور کا ایک بہت مائنیوٹ درجہ ہے، اس میں سے بڑھتے بڑھتے ہم کو اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ مولانا امام جعفر صادق صلی اللہ علیہ فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ایک پلانٹ کے موڑ کی طرح ہے جو زمین کے اندر رہتے ہیں، دکھتا نہیں، اور اس کے جو سٹیمز ہیں پلانٹ کے جو سٹیم ہے فرماتے ہیں کہ یہ شریعت ہے، اور اس کی جو ڈانکڑیاں نکل کے اس کو چھوٹے چھوٹے بلب لگ جاتے ہیں پھول کے، حالانکہ پھول نہیں بنا، کلیاں بنتی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب وہ کھل جاتے ہیں اور اس میں سے خوشبو آتی ہے تو مولا فرمایا یہ معرفت ہے۔ خدا تعالیٰ کی رحمتیں بے حساب صورتوں میں ہمیں ملتی ہیں، یہ دیداری لوگوں کے کام ہے۔ دنیا میں کتنے بھی دکھ آ جائیں ان کا ایمان کبھی ڈگو مگو نہیں ہوتا، یہ دیداریوں کا کام ہے۔ میری فیملی میں میرے ایک پردادا تھے، میں برابر ان کو اچھی طرح سے یاد رکھتا ہوں، میری 14-15 سال کی عمر تک وہ جیتے رہے، 100 برس کی عمر پائی۔ میرے سگے پردادا نہیں تھے لیکن بھائی تھے۔ ایک دفعہ معلوم نہیں موت نے ان کا گھر دیکھ لیا، عورت گزر گئی، چلو بوڑھی تھی گزر گئی۔ ایک مہینہ ہوا تو بڑا لڑکا گزر گیا، جوان لڑکا، چلو وہ بھی کافی بڑی عمر کا تھا، 50 سے اوپر کا تھا۔ ایک اور مہینہ نکلا تو اس کی ایک لڑکی گزر گئی۔ دینداروں 10 مہینے کے اندر گھر کے 10 آدمی گزر گئے، ہر مہینے ایک شخص گزر جائے۔ آپ خیال کرو کہ ہر مہینے ایک میت گھر سے نکلے تو آرڈینری آدمی ہو تو پاگل بن جائے۔ بالکل رویا نہیں، شکر اللہ۔ جب لوگ آئے افسوس کرنے کے لیے، مولا جو مال ہے، ہم تو پنجابی بولتے ہیں تو کہتے ہیں مولا کا مال ہے، مولا مالک ہے جو چاہے لے جائے، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کچھ نہیں۔ کتنا بڑا کلیجہ ہوگا اس کا، ہر مہینے ایک میت گھر سے ملے۔ 128 کی بات کرتا ہوں، مولا کے حضور نے مہمانی رکھی ہے، ان کا نام تھا جعفر علی، مکھی سے جماعت کے، ہم اس کو عیدہ کہتے تھے، مکھی عیدہ کہتے ہیں عید کی طرح خوشی رہنے والا، اور 10 آدمی گھر کے گزر گئے تو بھی وہ خوشی نہیں تھا۔ جب امام کے حضور کے اندر مہمانی رکھی اور امام کو
سبز علی مشنری نے عرض کی کہ خداوند امرتسر کا مقصہ فرمایا ہم اس کو جانتے ہیں، کہتے خداوند ہر مہینے اس کے گھر میں سے میت نکلتی رہی، 10 آدمی گزر گئے، ماں باپ نے دیکھا، سر پہ ہاتھ رکھا، اس وقت یہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ آج تھوڑا میں سمجھتا ہوں، وہ گزر گئے، لوگ آ کے اس کے پاس افسوس ظاہر کرتے تھے تو کچھ نہیں، کوئی غم نہیں، کچھ فکر نہیں، اسی طرح سے بیٹھا ہوا تھا۔ آج امام نے اس کی پرسائی کی اور ہاتھ رکھا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کیا وہ غم کی وجہ سے؟ نہیں، اس غم کی وجہ سے نہیں، وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ یا مولا یہ سب تیرا مال ملکت ہے، ان کی وجہ سے میری کوئی بھول ہو گئی تو تو مجھے بخش دے، یہ تھی اس کی نیت۔ امام فرمایا دیکھو مکھی، وہ سب میرے پاس ہے، واللہ وہ ادھر ہے۔ کتنی بڑی خوشی، اس کے 10 کے 10 اس کے گھر کی جو روح ہے، مولا کہتا ہے واللہ وہ ادھر ہے، یعنی میرے سینے سے لگے ہوئے ہیں۔ گنانگت پیر کہتے ہیں ستگر کہے داس ہمارا جے ہوئے سے چھے ہمارا گلے نو ہار، میرا جو مومن ہے وہ میرے گلے کا ہار ہے، تینے گلے نہ ہار کری راکھ سوں، تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے بھائی، سکھ کا انت نہ پار۔ ہم جس کو بہت پیار کرتے ہیں نا اس کو سینے سے لگاتے ہیں، اور امام فرماتا ہے کہ وہ میرے ادھر ہیں، تب وہ رویا اور پھر فرمایا دیکھو محبت اس کی، دیکھو مکھی، دنیا کے اندر انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اولاد سے محبت کرتا ہے، اب وہ ساری محبت اکٹھی کر کے تم وہ محبت ہمارے سے کرو۔ بیوی کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور بھی دنیا میں بہت سے قسم کی محبتیں ہیں۔ مولا فرمایا ان سب محبتوں کو ہمارے ساتھ کرو، یہ مطلب کہ میری محبت ایسی ہوگی کہ اور کوئی دوسری محبت میری محبت کو توڑ نہ سکے۔ بعض آدمی شادی کر لیتے ہیں تو تھوڑے ٹائم کے بعد کوئی دوسری عورت ملتی ہے تو پھر یہ بیوی کی چوری سے وہ اس کو ملتا ہے، تو بیوی کی محبت گھٹتی جاتی ہے، اس کی محبت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک اندھا ہو جاتا ہے کہ پھر بیوی کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا جو ہونا چاہیے، پھر وہ تعلق مرد عورت کے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ وائس ورثہ بھی ہوتا ہے، مرد بھی ایسا کرتے ہیں، عورتیں بھی ایسا کرتی ہیں۔ تو جہاں لیجیٹیمیٹ محبت ہونی چاہیے بیوی کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ، تو وہ محبت گھٹ کے ان لیجیٹیمیٹ محبت شروع ہو جاتی ہے جو گناہ میں آ گئی۔ جب ہم نے بیعت کی حضرت امام کی تو ہم نے حضرت امام کو کہا کہ میرا تن من دھن میں تجھے ارپن کرتا ہوں۔ تن من اور دھن ساری زندگی کور ہو گئی۔ میں صبح اٹھتے ہو، بہت رات کو لیٹ سوتا ہوں نہ صبح نہیں اٹھتا، میں کام کرتا ہوں نہ صبح نہیں اٹھتا، شام کو تھک جاتا ہوں، بالکل طاقت نہیں رہتی، ٹی وی دیکھتا ہوں، ادھر ہی دعا پڑھ لیتا ہوں، تو تن جو دیا مولا کو کہاں گیا؟ تم نے جو پرومس کیا کہ میں تن دوں، یعنی تن کتنی بھی تکلیف میں ہوئے تو بھی جماعت خانے آؤ، وہ چیز تو ٹوٹ گئی۔ اور پھر تن بیچارہ کیا کرے، وہ تو من کے کنٹرول میں ہے، من نے کہا چل روز جماعت خانے جاتے ہیں، آج نہ صحیح، آج ٹی وی دیکھو، گپے مارو، تو من بھی خراب ہوا، کیونکہ من کی وجہ سے تن ہی جماعت خانے میں نہیں آیا۔ من حرامی تو حجتا تیر، پنجابی میں کہتے ہیں، اگر من ہی میلا ہے تو اس کو ایکسکیوز بہت ہوتے ہیں، چھٹکنی باریاں بہت ہیں، انسان کو بہانہ بنانا کوئی مشکل نہیں، بہت ایزی ہے۔ تو من بھی گیا،
मन गया तो सब कुछ गया। हमने तो ईमान को तन मन धन सब कुछ दे दिया है बैत करते वक्त, फिर हमारा कुछ नहीं रहता। ये समझदारी हकीकती समझ है। तो मैं अर्ज करता था कि दुनिया के दुख अगर ईमान की मोहब्बत को किसी भी कीमत के ऊपर, किसी भी कंडीशन के अंदर अगर खराब नहीं करते तो वो इंसान दीदारी है। यारा शाहजहाँ दीदारी सेवक जुगा जुग जस्मो मने के जिनी लधड़ोई भेद। हर जमाने में मौला के दीदारी आशिक मोमन हैं जिन्होंने इस भेद को समझ लिया, फरमाया वो कामयाब हो गए। तीसरा ग्रुप भी सदर दिन ने फरमाया ऐसे हैं कि एक ने मार्ग न सूझे। मार्ग न सूझे का मतलब धचू पचू है, डाउट में है। ये लोग बहुत खराब, मालूम नहीं होता कि ये प्लस में है कि माइनस में है, मालूम नहीं होता कि ये मोमन हैं कि काफिर हैं, मालूम नहीं होता कि ये अच्छे हैं कि ये बुरे हैं, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, मुंह करता है इधर जाता है इधर। ये ढचू पचू किस्म के जो लोग होते हैं यही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं और मुंझाए हुए रहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं या तो मेंटली डिस्टर्ब्ड होवे या वो फ्रस्ट्रेट हो जाए। इन्हीं को स्ट्रेस मिलता है, इन्हीं को व्याधियां मिलती हैं, इन्हीं को हाई ब्लड प्रेशर जैसी चीजें मिलती हैं। हर वक्त मुंझाए हुए होते हैं, अनक्लियर होते हैं, उनको मालूम नहीं कि रोशनी किधर है। वो एक ऐसे रूम के अंदर है कि बाहर बेहिसाब रोशनी है और अंदर बारियां दरवाजे बंद है, ना फ्रेश एयर है ना अंदर रोशनी है। ये जो मुंझाए हुए लोग होते हैं इनकी दवा क्या? इनकी दवा जमात खाना। जमात खाना, हाँ, जिधर जमात खाना नहीं उधर तो इमाम फरमाया कि तुम ऐसी जगह में हो कि जहाँ बिल्कुल अकेले हो, जमात खाना नहीं है। अपने रूम के एक कोने में मेरी फोटो रखो, एक छोटा सा पाठ रखो, इस जगह को नकी करो कि ये जमात खाना है और ये जगह किसी और काम के लिए उपयोग में नहीं लाना। ऐसा नहीं है कि कोई यार दोस्त आ जावे तो उसको बिठाने या करने के लिए ये पाठ बाट निकाल डालो और वहां बिठाओ, नहीं, ये जमात खाना बन गया बन गया। फरमाया हर रोज सुबह शाम इधर बैठ के तुम दुआ पढ़ो, तस्बीह निकालो, तुमको इतना ही सवाब मिलेगा जितना जमात खाने के अंदर, और मैं वहां हाजिर बैठा हूँ ये समझ के तुम वहां अपनी इबादत करो। हम अपने रूम के एक कोने में जमात खाना बना सकते हैं। जमात खाना कुछ बिल्डिंग का नाम नहीं, जमात खाना तो उस जगह का नाम है कि जहां हम रोज बैठ के इबादत करते हैं। हमने एक नक्की किया। तो मैं अर्ज करता था कि वो लोग के जो मुंझाए हुए हैं, जैसे कि पीर ने कहा कि मार्ग सूझता नहीं, क्या करें? तो उनका इलाज जमात खाना। जमात खाने में आके सारा ध्यान गटपाट, दुआ, थार, सुफरा, इबादत, बंदगी, तस्बीह, गिनान, फरमान, जो कुछ भी हो रहा है उसमें ध्यान लगा के उसको सुने। कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसमें से उसको आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी मिलती रहेगी और उसके मन का अंधेरा मुझारा सब दूर हो जाएगा। मैं आपको अपनी वाज़ों के अंदर कहता रहता हूँ, यानी खसूसी तौर पे इधर वेलोडेल की जमात खाने की बात नहीं करता, जमातों को अर्ज करता रहता हूँ कि दीनदारों, जमात खाने के अंदर सिर्फ हम ही नहीं आते, रूहानियां आती हैं, फरिश्ते आते हैं। बहुत दफा मैं जमातों के अंदर कई लोगों को मैं थोड़ा गुस्से कर देता हूँ, यानी मैं गुस्सा नहीं करता, वो लोग मेरे ऊपर गुस्से हो जाते हैं। जब वो लंबे पांव करते हैं, जब वो बेअदबी से बैठते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ ऐसा मत करो। कई बेचारे आराम से रहते हैं, कई गुस्से हो जाते हैं, ऐसा भी हुआ। मैंने गालियां भी खाई हैं, तो भी खुदा का शुक्र करता हूँ क्योंकि गालियों के ऊपर ही रही। अब तो इतनी उम्र नहीं रही कि कोई तमाचा मारे तो सहन कर लूं, लेकिन हमारे तो नबियों ने तो आरे से चिराए गए,
ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम वाज करते थे, उनकी बदियों का जिक्र किया कि तुम देखो ये बदियां बुराइयां छोड़ दो, तो वो जो अंधारी किस्म के जो लोग थे ना, वो ग्रुप बिगड़ गया। ये कौन है हमको कहने वाला? नबिया तो अपने घर के ऊपर तू में होने लगी। नबी ज़िक्रिया भाग गए, इसलिए भाग गए कि अगर वो खड़े रहते तो गड़बड़ ज्यादा होती, मोमन और काफिर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता। भाग गए तो खुदा को ये अदा पसंद ना आई। भाग गए, वो लोग पीछे आए लकड़ियां तलवारें लेके। इंसान तो इंसान है ही ना, चाहे वो नबी भी हो गए, मगर इन्होंने एक भूल की। एक दरख्त को हुक्म किया, है दरख्त मुझे पनाह दे। दरख्त फट गया, नबी ज़िक्रिया उसके अंदर चले गए। हमारी सतवैनी नाम की एक किताब है, उसमें बड़े अच्छे विस्तार से ये सारा जिक्र किया हुआ है। आप इसको राग से जब आप पढ़ोगे ना तो हाथ भी रो पड़ता है। ये सतवैनी अपने घर में बसाओ, इसको पढ़ा करो। इसमें इतनी आध्यात्मिक तसव्वुफ और सूफी मजहब की इबादत और हकीकत और मारिफत की चीजें हैं और आसानी के शब्दों में लिखी हुई है। दरख्त बंद हो गया, थोड़ा सा कपड़ा बाहर रह गया, शर्ट का लंबा खांजू पैराहन पहना था। लोग इधर उधर आके ढूंढते रहे। एक शैतान की किस्म का आदमी और बीच में आ गया। वे किसको ढूंढते हो? इधर एक आदमी निकला था। हाँ हाँ, मैंने उसको देखा है। देखो ये दरख्त के अंदर गया। वो कहते क्या बात करते हो, दरख्त में आदमी कैसे जा सकता है? नबी का हुक्म था, दरख्त ने जगह दे दी। इधर उसने लाल धारी वाला कपड़े पहने थे। हाँ देखो ये कपड़ा है ना, कभी कभी बाइयां मोटर में बैठती हैं तो साड़ी जरा बाहर रह जाती है ना, तो पता लगता है कि कौन से रंग की साड़ी पहनी है। तो कपड़े के ऊपर लोग पहचान गए। क्या करें, लेके आए बड़े बड़े करवट लेके आए कि ऊपर से इसको चीर डालो, और ज़िक्रिया नबी को चीर दिया गया। क्यों? उन्होंने लोगों को नसीहत की, और बुरे लोग जो होते हैं नसीहत करने से बिगड़ जाते हैं। चलो, कहना मैं ये चाहता था कि जमात खानों के अंदर रूहानियां भी आती हैं। इससे ज्यादा और क्या होगा कि हजरत इमाम फरमाते हैं कि मैं जमात खाने में इस तरह बैठा हूँ जिस तरह मैं तुम्हारे सामने जाहिर में बैठा हूँ। मतलब कि जमात खाने के अंदर हजरत इमाम हमारे से पहले आके बैठता है। शाह पीर का नूर जमात खाने के अंदर है। आप जब जमात खाने में है जिंदा करते हो ना, तो आप इस बात की अपने मन के अंदर प्रोक्लेमेशन करते हो, अनाउंसमेंट करते हो कि मेरा मौला, मेरा मालिक यहाँ हयात और कायम है जिंदा कायम पाया। ये खुदा ताला की उस इसमें आजम का है। खुदा ताला के नामों के अंदर हुवल हय्युल क़य्यूम, खुदा वो है कि जो हयात है और मौजूद है जिंदा, कि मौला इधर हाजिर है। मौलाना हजरत इमाम इधर हाजिर हो गए तो इधर तो बलाएं आफतें आ ही नहीं सकती, इसलिए हमारी बलाएं भी बाहर खड़ी रह जाती हैं, अंदर नहीं आ सकती। आप किसी नॉन इस्माइली के साथ जब जमात खाने में आओ तो उसको कहते हो तू अंदर नहीं आ सकता, तू बाहर खड़ा रहे। तो हमारी बलाएं आफतें तो दरवाजे पे है जिंदा कहने से पहले वो बाहर रह जाती हैं। इधर आके सुकून मिलता है, शांति मिलती है। सबसे पहले आओ, है जिंदा करके नमन करो, जरा सा मौला को सलाम की हकीकत जाहिर करो, यानी कि मौला के हुजूर में सलाम करता हूँ। बन सके पहले आओ 5-10 मिनट, सीधा पहले आके दुआ करा। जो लेट आते हैं वो बाद में दुआ करा सकते हैं। दुआ करा के तौबा तौबा बंदो गुनहगार जब बख्शिश शाफीर बख्शे। मुखी सब कहते हैं नियत मुराद खाना वदान, कुछ दुआएं देते हैं। मुश्किल आसान की दुआ मिलती है, गुनाह की माफी की दुआ मिलती है। हमारी अपनी खुद की गुनाह की हमने जो पछतावा किया है, कोई मिन्नत मानी है, ये सब चीजें इधर इमाम के हुजूर में मुखिया ने कमड़िया नहीं बैठी है, हमें उनकी तरफ से यानी इमाम की तरफ से, शाफिर की तरफ से हमें बख्शिशें मिलती हैं। अपनी जगह पर बैठे सजदा करो। सबसे पहला काम ये करो, 40 दाने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु अलैह,
استغفراللہ ربی واتوب علیہ 40 دانے کی تسبیح نکالو. یا مولا آج صبح اٹھا، آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے، بھول چوک کی، تو رحم والا، کرم کرنے والا، بخشش دینے والا، میرا مولا مجھے تو بخش دے. میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسری دفعہ بھول نہیں کروں گا. یعنی مومن اپنے کاموں کو دیکھتا رہتا ہے کہ میں گناہ تو نہیں کر رہا. میرے ہاتھ میں پیسے آ گئے تو مومن کو سب سے پہلا یہ ہوتا ہے اس میں سے میں 10 ون نکالوں. تو وہ اسی وقت 10 ون کی سوچ کے 10 ون کے پیسے جدا کر دیتا ہے، رات کو دے دیتا ہے. اگر ہم کسی کے گھر پہ گئے ہیں کھانے پینے کے لیے تو وہ بھی خدا تعالیٰ نے ہمارے اوپر ہمارا رزق بھیجا، اس میں سے 10 ون نکالو. ارے دیندارو، میں تو آپ کو معلوم ہے بہت سی چیزیں میں بالکل کھلے کھلے کہہ دیتا ہوں، میں چھپاتا نہیں ہوں. اس لیے نہیں چھپاتا، بھلے کئی لوگ میرے وروج میں مجھے باتیں بھی کرتے ہیں، میں جانتا ہوں اس چیز کو، ٹیکا کرتے ہیں، کرنے دیں. صبح جو بیت الخیال میں آتے ہو اور چائے پیتے ہو، کبھی خیال آیا کہ میں یہ چائے کی 10 ون نکالوں؟ آپ نے چائے کے پیسے دیے؟ وہ تو جھوڑا نہیں ہے. مکھی کمڑیا یا امیدواروں نے دودھ کھنڈ اور چائے وغیرہ کا انتظام کیا، اور یہ ہمارے جو بنانے والے والنٹیئر حضرت امام کی خدمت کرنے والے، ان کی بھی خدمت پی جاتے ہو اور لوگوں کے دیے ہوئے بھی پی جاتے ہو. پیالی گٹ گٹ چڑھا دی، بعض تو 2 پی جاتے ہیں. لیکن کبھی خیال آیا کہ اس کی 10 ون نکال دوں 2 سینٹ؟ اب مجھے بتاؤ کہ بے دسوندی مال پینے کے بعد عبادت پر بیٹھتے ہو تو آپ کا نہ دھیان لگے گا، نہ آپ کو نور ملے گا. نافرمانی بھی کی. نافرمانی یہ کہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ بیت الخیال سے پہلے چائے مت پیو. ایک تو آپ نے نافرمانی کی، دوسرا یہ مال پیا جس کی 10 ون نہیں نکالی. اب روشنی کہاں سے ملے گی؟ عبادت میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ مومن تو اپنے ہر ایکشن کے اوپر نظر رکھتا ہے، ٹیسٹ کرتا رہتا ہے. ارے میرے کو ایک آدمی نے ایک شرٹ پریزنٹ دی ہے، $15 کی شرٹ ہے، میں نے اس میں سے $2 نکالے؟ نہیں نکالے. تو شرٹ پہننے کا مجھے حق کیا؟ پہلے 10 ون نکالے. کئی لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی آدمی نے ایک شرٹ دی، 6 مہینے کے بعد میں نے اس کو شرٹ دے دوں گا. ایسا نہیں سمجھو. یہ عدل بدل جو کرتے ہو، یہ عدل بدل اکاؤنٹ میں نہیں آتا. آپ کو جو ملا ہے اس کی 10 ون نکالو. پھر آپ کسی کو دینا چاہتے ہو تو 10 ون کے صاف پیسے میں سے اس کو وہ دو، نہیں تو اس کو بھی اندھارا ملے گا. آپ نے کوئی ایک چیز خریدی، سمجھ لو ایک فروٹ لیا، تو فروٹ میں ایک آم سڑا ہوا ہے، اور وہ سڑا ہوا آم ایک آدمی نے آپ کو دے دیا، اور آپ نے وہی آم دوسرے کو دے دیا. مطلب کہ آپ نے کسی سے شرٹ لی اور دوسرے آدمی کو آپ نے شرٹ دے دی. یہ بھی بے دستبندی، وہ بھی بے دستبندی. یہ بھی سڑا ہوا آم اور وہ بھی سڑا ہوا آم. ہمارے مذہب کی یہ جو چیز جس کو ہم دستبند کہتے ہیں، ہماری دنیاوی زندگی کے اوپر بہت بہت اثر کرتی ہے. ہمارے بہت سے دکھ دستبند کی خامی کی وجہ سے آتے ہیں. بہت سے دکھ دستبند کی خامی سے آتے ہیں. اگر ہماری دستبند برابر ہے تو میں تو آپ کو کہتا ہوں، امام کے فرمان سے کہتا ہوں، میرا کچھ نہیں. اگر دستبند برابر ہے تو امام سلطان محمد شاہ کا مکھ مبارک فرمان ہے کہ وہ کبھی دکھی نہیں ہوئے گا، کبھی دکھی نہیں ہوگا. دستبند کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہماری آفت و بلاؤں کو دور کرتی ہے. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ بہت سی بلائیں صدقہ دینے سے دفع ہوتی ہیں. صدقہ یعنی ان غریبوں، بھکاریوں، مسکینوں کو جو ڈس ایبلڈ ہیں، کمانی نہیں کر سکتے، اگر کبھی آپ نے اس کی کچھ مدد کی کھانے پینے کپڑے لتے میں، تو خدا کے درمیان اور آپ کے درمیان محبت بڑھتی ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں. اس کی دعا امام تک پہنچتی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے. ہماری ایک منڈلی میں امام کے فرمانوں میں ایک فرمان ہے، مولا فرمایا جب تمہارے سے کوئی مدد مانگی جائے تو اپنے وے سے، اپنے رستے سے الگ ہو کے بھی اس کی مدد کرو.
یہ صدقہ ہے ایک قسم کا، یہ سیوا بھی ہے۔ اور پھر وہ لوگ کے جو روزی کمانی نہیں پیدا کر سکتے، ڈس ایبلڈ ہیں، اندھے ہیں، لولے لنگڑے ہیں، یتیم ہیں، ودوائیں ہیں، کہ کسی وجہ سے وہ پیسے میں تنگ ہیں، آپ نے کبھی اس کی تھوڑی سی مدد کی تو خدا بڑا راضی ہوتا ہے، بہت راضی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کے پاس پہنچے، فرمایا کہ اے اللہ، یہ فرعون جو ہے نا بہت تنگ کرتا ہے اور مومنوں کو ستاتا ہے، اور تیرا تو مانتا ہی نہیں، کافر ہے، تم اس کو یا اللہ اس کو نکال ڈالو، اس کا تخت تاج چھین لو۔ موسیٰ نبی تھے، خدا نے عرض قبول کی، اچھا موسیٰ اللہ کب تک ہوگا؟ فرمایا 3 برس تک، کہ 1 برس تک کچھ مدت دی خدا نے۔ موسیٰ راضی ہو گئے، مدت پوری ہو گئی، فرعون کا کچھ نہ بگڑا، کچھ نہ بگڑا، اور بھی تھوڑا ٹائم نکل گیا۔ موسیٰ نبی گئے طور پہ، یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے تجھے کہا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ اس کے لنگر میں 2000 آدمی روز کھانا کھاتے ہیں، یہ 2000 آدمی کھانا کھا کے فرعون کے لیے برکت کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کی تندرستی کی دعائیں مانگتے ہیں، اس کی لمبی عمر کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ان میں سے یہ 2000 آدمیوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں میں پھینک نہیں سکتا، تو یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا یہ لنگر بند کروا دے دے، اگر جو فرعون یہ لنگر بند کر دے دے اور یہ دعائیں اس کے لیے بند ہو جائیں تو پھر فنا ہو جائے گا۔ دسویں تو وہ دیتا نہیں تھا، عبادت تو کرتا نہیں تھا، یہ ایک چیز اس کو ٹکائے رکھی تھی۔ موسیٰ نبی علیہ السلام نے ایسا کچھ چرچا کیا، مل ملا کے میں آپ کو ڈیٹیل بہت لمبی ہو جائے گی، نہیں دینا چاہتا، یہ چیز بند ہو گئی۔ بس یہ بند ہو گئی، 6 مہینے کے بعد فرعون مارا گیا، غرق ہو گیا نائل ندی میں۔ تو عرض میری یہ تھی کہ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ یاد رکھو 10واں صدقہ نہیں، 10واں تو امام شاہ پیر کا حق ہے، لیکن صدقہ جب ہم نکالتے ہیں اس کے علاوہ تو وہ ہمارے بہت کام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں چیریٹی۔ تو ہمارے مذہب کے اندر 10واں اور دعا، حضرت امام کی فرمان برداری، تابع داری، جو انسان کے دل کے اندر روشنی پیدا کرتی ہے۔ اور یہ جو 3 گروپ ہیں ان کے اندر وہ اندھاری ہے، وہ بھی دکھی ہیں، ڈھچو پچو رہنے والے جن کو مارگ نہیں سوچتا وہ بھی دکھی ہیں، وہ مومنین کہ جو مولا سے پیار کرتے ہیں، ہر روز جماعت خانے آتے ہیں، 10 دیتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہو، اپنی دعا کا وقت نکال کے مولا کو یاد کر لیتے ہیں، فرض پورا کرتے ہیں۔ مولا بھی دیکھتا ہے اتنا بیزی تھا پھر بھی اس نے 5 منٹ نکال کے دعا پڑھی، مجھے یاد کیا، تو مولا اس کے اوپر اور بھی راضی ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز کہنی چاہتا ہوں جو آپ کو بہت برکت دے گی۔ مولانا علی شاہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے، اور یہ فرمان مولانا سلطان محمد شاہ نے ریپیٹ کر کے ہم کو بتایا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر روز 40 دانے پیر شاہ کے جماعت کے لیے نکالا کرو، جماعت کی خاطر، جماعت کے لیے۔ جماعت کا مطلب ساری دنیا کے جتنے بھی اسماعیلی ہیں یہ جماعت ہے، اس کو ہمارے پیروں نے جملہ جماعت کہا، اور یہ جو حاضر جماعت ہے یہ گت جماعت ہے۔ تو جماعت کی خاطر کسی بھی وقت اینی ٹائم 40 دانے پیر شاہ کے نکالا کرو۔ یا مولا جماعت کو سکھی آباد رکھ، ایمان ان کا سلامت رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے اعمال کہ جن سے ہمارے دکھ دور ہوتے ہیں، ہمیں طاقت ملتی ہے، ہمیں خدا آہستہ آہستہ اوپر اٹھاتا ہے، برکت ملتی ہے۔ مالی برکت کے لیے 10 جیسی اور کوئی دوسری چیز نہیں۔ اللہ میرے برابر اپنی عبادتوں اور اپنے فرضوں کے اوپر چلو تو ہمارے دل کے غم اور ماتم دور ہو جائیں گے۔ مولا ہمارے اوپر راضی ہوئے گا۔ سکھی رہو، آباد رہو، 2 جہان میں مولا آپ کی چڑھتی کرے، نیک مرادیں پوری کرے، ایمان سلامت رکھے، 10 سکریت میں پورا رکھے۔ مولا آپ کی آفتیں، بلائیں، دکھ، مصیبتیں، بیماریاں، تمام قسم کی آپ کی خراب چیزیں، پرابلمز دور کرے۔ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول کرے۔
آپ کی عبادت بندگی کو قبول کرے۔ مولانا حاضر ایمان آپ کی جان میں، مال میں، اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے، عزت آبرو میں، جماعت اور کنبے میں صلاح محبت دے۔ مولانا حاضر ایمان دین و دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، ظاہر و باطن دیدار نصیب کرے۔